اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلباء، آپ کے علم میں ہے کہ ہم کاروان اردو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا سبق شیشے کا محل چل رہا ہے، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم نے مختلف باتوں کو سیکھا، جس میں کرامت اور معجزے کا فرق سیکھا، اور پھر علم غیب کے بارے میں بات سیکھی، اور پھر ہم نے کتاب کے خاص علم کے بارے میں بھی بات کی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جو خوبیاں کسی کو نوازتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، اس نوازنے کے پیچھے اللہ پاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت، مدد، اور اس بندے کی مدد اور نصرت شامل ہے، مدد اور نصرت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ اس سبق کو آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، جب آپ کو حاضری کے لیے بولا جاتا ہے اسائنمنٹ کے ساتھ، تو اسائنمنٹ کے بغیر اپنی حاضری نہ بھیجا کریں۔ بعض طلباء کو دیکھا گیا کہ وہ صرف اپنا نام رول نمبر بھیج دیتے ہیں اور اسائنمنٹ حل نہیں کرتے، یا اسائنمنٹ حل کرنے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ جمعہ کے دن صرف 8 یا 9 بچے تھے جنہوں نے پوری 109 بچوں میں سے 8ویں کے 8 یا 9 بچوں نے رپلائی کیا۔ یہ رویہ آپ کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جو کام دیا جاتا ہے اسے نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ حل کریں، اور اس کو جیسے آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں ویسا مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہ سبق شیشے کا محل کی مشق حل کریں گے۔ پہلے 2 سبقوں کی مشقیں میں نے آپ کو اپنے طور پر حل کروائی ہیں، ہر سوال کا باقاعدہ جواب لکھوایا۔ یہ تیسرا سبق جو ہے، اس کی مشق آپ خود حل کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو کی پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز پر حکومت عطا کی تھی، ہواؤں، جنات اور باقی مخلوقات پر اللہ پاک نے انہیں چرند پرند درندے سب پر حکومت عطا کی تھی۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ دوسرا سوال ہے جی، باغ کے مالک اور بکریوں کے مالک کے درمیان کیا تنازع تھا؟ باغ کے مالک اور بکریوں کے مالک کے درمیان کیا جھگڑا ہوا؟ جھگڑا یہ تھا کہ باغ میں بکریاں گھس گئی تھیں، اور اس وجہ سے اب مالک، جو باغ کا مالک تھا، اس کا نقصان ہوا تھا۔ اب لکھیں گے کہ باغ کو بکریوں نے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے بکریوں اور باغ کے مالکوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ انگوروں کے باغ کو بکریوں نے کھا لیا یا خراب کر دیا، جس کی وجہ سے بکریوں اور باغ کے مالک کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا۔ امید ہے یہ سوال آپ حل کر لیں گے۔
تیسرا سوال ہے جی، باغ کے مالک اور بکریوں کے تنازع کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہتر انداز میں دیا یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جواب وضاحت سے لکھیے۔ تو ہم جواب لکھیں گے جی کہ فیصلہ دونوں کا درست تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اس میں دونوں فریقین کے جو اصل مال تھی، اصل مال ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ باغ کے مالک کو باغ اپنا اصل حالت میں مل گیا اور بکریوں کے مالک کو بکریاں اصل حالت میں مل گئیں۔ اس دوران بکریوں نے جو نقصان پہنچایا تھا وہ بکریوں کا مالک باغ کو درست کر دیتا ہے، اور باغ کے مالک کا جو باغ کی وجہ سے نقصان ہوا وہ بکریوں کے دودھ سے اس کی تلافی ہو گئی۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، باغ کے مالک اور بکریوں کے مالک کے درمیان جو جھگڑا تھا اس کا فیصلہ دونوں نے درست دیا، لیکن زیادہ درست، زیادہ بہتر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، کیونکہ جو ایسٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں ایسٹ یا اصل مال جو ہے وہ اس کی حق تلفی نہیں ہوتی، جبکہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں ایسٹ یا اصل مال کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ اس لیے ہمارے نزدیک زیادہ بہتر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ اگلا سوال ہے جی، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن اہم صفات اور کمالات سے نوازا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو وصف دیا یا کمال دیا وہ تو نبوت تھی، دوسرا وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، تیسرا ان کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا کی، چوتھا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر چیز پر حکومت عطا کی، جس میں چرندے، درندے، پرندے، جنات اور ہوائیں اور زمین کی ہر ایک مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تھی۔ اور ان کی سب سے اہم جو خوبی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ صحیح اور بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد جی سبا نامی سلطنت کا تعارف 2 جملوں میں کروائیے۔ تو سبا نامی سلطنت جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کسی علاقے کے حکمران تھے، کسی علاقے میں بسنے والی قوم تھی۔ ان کی پہلی خوبی آپ یہ لکھیں گے، ان کا تعارف میں پہلی بات آپ یہ لکھیں گے کہ سبا قوم جو تھی، قوم سبا ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ دوسری بات لکھیں گے کہ قوم سبا پر ایک خاتون بلقیس جس کا نام تھا وہ حکومت کرتی تھی۔ یعنی 2 باتیں ہو گئیں، پہلی بات یہ کہ قوم سبا کے لوگ جو تھے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج اور تاروں کی۔ دوسری بات آپ لکھیں گے کہ قوم سبا پر بلقیس نامی خاتون جو تھی وہ حکمرانی کرتی تھی۔ اس دور تک عورت کی حکمرانی کا تصور نہیں تھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اس دور تک عورتیں جو تھیں وہ حکمران یا بادشاہ نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی اس دور میں، اس لیے ہدہد نے آ کے اس کا بھی ذکر کیا اور ان کی جو اللہ سے ہٹ کر وہ عبادت کرتے تھے اس کا بھی ذکر کیا۔ اگر جی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھ کر کیوں حیران رہ گئی؟ تو اس کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ شیشوں کی وجہ سے نیچے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پانی بہہ رہا ہے، اور وہ ایسی جگہ پر ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں اس نے اپنا وہ دیکھا تھا تخت، جسے آصف بن برخیہ نامی حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پلک جھپکنے میں لے کر آ گیا تھا۔ اس سچی کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اس سچی کہانی سے ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ
دو تین باتیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. پہلی حدود کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, دوسری سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, تیسری جو ہے وہ جنرل آپ بات لکھ سکتے ہیں. تو حدود کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان سچ بولے تو اسے نقصان نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے فیصلے درست ہوں اللہ تعالیٰ اسے حکمرانی ضرور دیتا ہے, اس کی حکمرانی قائم رہتی ہے. تیسرا آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو کچھ خاص قوتیں عطا کی اور جو فقط انہیں کا خاصہ ہیں اور یہ صرف اللہ کے دین کی مدد کے لیے انہیں عطا کی گئی ہیں. اللہ کی رضا, اللہ کی منشا, اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ تینوں باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جس کہانی کی جو بات آپ کو سب سے زیادہ منفرد اور انوکھی لگی ہو اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. تو سب سے منفرد اور انوکھی بات میرے نزدیک تو وہی ہوگی آصف بن برقیہ والی, سلیمان علیہ السلام کے درباری والی, کہ وہ پلک جھپکنے میں جو ملکہ کا تخت تھا وہ لے آیا تھا. اس کے بعد دیے گئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. جی یہ الفاظ اور محاورات دیے گئے ہیں, ان کے جملے بنانے ہیں. دانش مندی, تو دانش مندی کا جملہ کیا ممکن ہے جی؟ دانش مندی معنی ہوتا ہے عقل مندی. جی سوچئے. جی دانش مندی فائدہ پہنچاتی ہے, دانش مند کامیاب ہوتے ہیں. ہمیں مشکل حالات میں دانش مندی سے کام لینا چاہیے. آگے جی تابع, وہ میرا تابع ہے. یہاں عوام حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں. آگے جی تند و تیز, تند و تیز ہوائیں, برسات کے موسم میں تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں. برسات کے موسم میں تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں. یا بارش سے پہلے تند و تیز ہوائیں چل رہی تھیں. چارہ نہ ہونا, مطلب یہ ہے کہ جی کہ کوئی بھی اب بات ممکن نہیں آپ کے کام کے ہونے کے حوالے سے, تو بات کو اس کی بات مانے بغیر چارہ نہ تھا. مشکل حالات میں دوست کو مدد کے لیے پکارنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. آگے جی مرصع, سجا ہوا. میں نے ایک مرصع محل دیکھا, میں نے ایک مرصع تاج دیکھا, میں نے ایک مرصع آپ یہ کہیں جی مسجد دیکھی. استفادہ کرنا, فائدہ لینا, فائدہ اٹھانا. ہم اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں, ہم کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. آگے جی کھانے میں دیے کہ لفظ کے حروف سے نئے الفاظ بنائیے. یہ لفظ ہے جی دانش مندی, دو لفظوں کا مجموعہ ایک لفظ ہے. وہ کہتے ہیں اس کے حروف سے نئے لفظ بنائیے. اس کے حروف کون سے ہیں جی؟ دال ایک حرف ہے, الف الگ حرف ہے, نون الگ, شین الگ, میم الگ, نون الگ, دال الگ اور یا الگ. دیکھیے جی دانش مندی, یہ حروف الگ الگ لکھے گئے ہیں. ان میں دیکھیے جی پہلا لفظ بن سکتا ہے جی شین الف اور میم شام, دوسرا دال نون دن, چوتھا ندی نون دال چھوٹی دی ندی, دان دال الف دال نون دان, دان دینا, دان کرنا, دے دینا, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مقصد کے کسی کو وہ چیز دے دینا. میم نادم شاد. تو یہ الفاظ ہیں جو اس لفظ کے حروف سے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. آگے ہے سوال نمبر 5. ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ سبق سے تلاش کر کے لکھیے. اس تلاش میں سطور کے نمبر آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ سطر لائن کو بولتے ہیں. تو یہ پہلا لفظ ہے تنازع. تنازع پڑھیں گے, اسے تنازع نہیں پڑھیں گے. تنازع یہ پہلی لائن سے لے کے 5ویں لائن تک, پرستش 35ویں سے 40ویں تک, اور محفل
पहली से लेके 8वीं तक, सही 15वीं तक 25वीं, और हुनरमंदी 60 था 68। इस सवाल को देखिए, दोबारा वापस इसी स्लाइड पे आएंगे हम। जी, तनाज़ा जो लफ्ज़ है इसका मुतरादिफ आपको पहली से 5वीं लाइन के दरमियान मिलेगा झगड़ा। परस्तिश की जो लाइनें उन्होंने बताई हैं उसमें ये पूजा के मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पूजा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी परस्तिश है। आगे महफिल के मानों में लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है मजलिस, सही के मानों में वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दुरुस्त, हुनरमंदी कारीगरी के मानों में इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 6, वापस उसी स्लाइड पे आते हैं। सवाल नंबर 5, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मज़र अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज मुअम्मे से तलाश कीजिए। मुअम्मा कहते हैं जो चीज़ हल ना हो सकती है, बज़ाहिर हल ना हो रही हो, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कोशिश से आप हल कर सकते हैं। देखिए, इकरार, इकरार का होता है इनकार। ये इकरार ही की सीध में तिरछा देखेंगे अगर आप तो इनकार आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद यकीन, यकीन का होता है बेयकीनी। ये नीचे से दूसरी लाइन में हॉरिजॉन्टली अगर आप देखेंगे उफ़की अंदाज में तो बे बड़ी है बे, ये काफ, ये नून छोटी है नी, यकीनी, बेयकीनी। तामीर का होता है जी तखरीब, तो ये पहले कॉलम में दाईं साइड पे तेख तखरे, ये री बे तखरीब। उसके बाद है हाजिर, हाजिर का होता है जी गैर हाजिर। तो गैर हाजिर को ज़रा तलाश करेंगे मेरे साथ। गैन के साथ है ये हाजिर का गैर हाजिर भी होता है और गायब भी हो सकता है। तो गायब में देखिए ये नीचे से तीसरी लाइन में नज़र आ रहा है गाइन, अलिफ, हमज़ा और बे, गायब। उसके बाद होता है फरमा बरदार लफ्ज़ है, इसका है नाफरमान। ये बाएं तरफ कॉलम के अंदर आपको नज़र आ जाएगा, नून अलिफ ना, फेर फर्फ ना फर, मीम लिमान नाफरमान। ठीक हो गया जी, ये मुअम्मा हल हो चुका है। नेक्स्ट जी, सवाल नंबर 7, ये अरबी कायदे से जमा बनाना। ये अहले अरब का कायदा है, उसे उर्दू में अप्लाई किया जाता है। सह हरफी अल्फाज, सह हरफी, सह 3 को बोलते हैं, सह हरफी 3 हरूफ वाले अल्फाज, ऐसे हरूफ जिनमें 3 हरफ इस्तेमाल हुए हों। से अरबी कायदे से जमा बनाने का एक तरीका ये है कि जमा 4 हरूफ पर मबनी होगी, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके 3 हरफ हों उसकी अगर जमा बनानी हो तो उसकी जमा में 4 लफ्ज़ होंगे, उसकी जमा में 4 लफ्ज़ होंगे और उसके पहले दोनों हरूफ पर पेश होगी और तीसरा हमेशा वाव होगा, तीसरा हमेशा वाव होगा। यानी क्या रूल बताया गया जी कि जमा इसकी बनेगी 4 हरफों की, पहले दोनों हरफों पर पेश होगी, तीसरा हमेशा वाव होगा और चौथे के बारे में ये है कि उस पर वक्फ होगा। वो कहता है जी सवाल नंबर 7, पहले उसने कानून बढ़ाया है, आपका सवाल पूछ रहा है जी दी की मिसालों की मुताबिकत से वाहिद की जमा बनाइए। जी, अमर, अम्र, अलिफ मीम रे अम्र, इसकी जमा उमूर। देखिए अमर में 3 हरूफ हैं, अलिफ मीम रे, जमा में उमूर, हरफ वही 3 है लेकिन ये है कि तीसरा हरफ जो है वो वाव आ गया और पहले 2 पर पेश आ गया, उमूर। वजह, वजूह, वाव और जीम उसी तरह दोनों पर पेश आ गई और उसकी जगह तीसरा हरफ जो है वो हे की जगह वाव आ गया और चौथा हे बन गया, वजूह। हक, हक, अब आप कहेंगे कि ये सह हरफी नहीं है, ये 2 हरफी है, हे और काफ, हक नहीं, ये सह हरफी है, इसलिए कि हक में काफ जो है उस पर शद है और शद का मतलब ही ये है कि इस हरफ को 2 बार अदा किया जाए।
چونکہ وہ ایک ساتھ ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور جلدی میں ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں الگ الگ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ جو اہل زبان ہیں انہوں نے اعراب کی صورت میں نکالا ہے۔ حق میں قاف کے اوپر شد ہوتی ہے، شد کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ حق ہے اس کے دوسرے حرف کو 2 بار پڑھا جائے گا، تو پہلے اور دوسرے بار پیش آ گئی حقوق، واؤ اسی طرح سے واؤ ایڈ ہو جائے گا، حقوق، اور کاف جو ہے وہ تیسرا حرف جو تھا وہ آخری حرف بن جائے گا اور حقوق۔ شک، یہاں بھی وہی لفظ ہے، شین اور کاف، کاف پر شد ہے، کاف 2 بار پڑھا جا رہا ہے، شک، یہ شک نہیں ہے، شک، تھوڑا سا کاف کو زور سے پڑھا جاتا ہے، زور سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی 2 بار ہو رہی ہے، تو جمع ہوگی شکوک۔ اصل، اصول، بطن، بطون، قبر، قبور، شیخ، شیوخ، غیب، غیوب، رسم، رسوم، فتح، فتوح، رمز، رموز، سطر، سطور، قرن، قرون، رقم، رقوم، قصر، قصور، نقش، نقوش، فیض، فیوز۔ یہ اب ترتیب سمجھ رہے ہیں نا، یہ پہلے 2 حرفوں پر پیش لگائیں گے، جو تیسرا حرف ہمیشہ واؤ ہوگا، اور چوتھے جو تیسرا حرف تھا 6 حرفی لفظ کا اس کو چوتھا بنا دیں گے۔ بیت، بیوت، قلب، قلوب، سیف، سیوف، قید، قیود، حرف، حروف، ملک، یہ فرشتے کو بولتے ہیں، ملوک، نفس، نفوس، ظرف، ظروف، عیب، عیوب، ویسے غیب تھا، غیوب، عیب، عیوب، علم، علوم، بحر، بحور، یہ ابحار غلط ہے جی، یہاں غلط نظر آ رہا ہے آپ کو، بحر کا ہوگا بحور، نجم، نجوم، باہر بھی اسی وزن پر ہوگا، بے ہے اور رے، بے ہے دونوں پر پیش آ جائے گی، بہو اور واؤ اضافی ہوگا، بہو اور رے جو ہے اس پر وقف، بہور، باہر کی جمع بہور۔ جی امید کرتا ہوں کہ یہ ساری مشق آپ سیکھ چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے۔ آخری سوال ہے جی، کسی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر کے ایک کتابچہ تیار کیجیے، یہ کام ٹولی میں مل جل کر کیجیے، قرآن پاک اور دوسری کتابوں سے مدد لیجیے، یہ کام اسکریپ بک میں یا کمپیوٹر پر بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی کلاس سے موجود نہیں ہے کہ ٹولیاں بنائی جائیں، تو میں سیکشن وائز اسے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں۔ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے بچوں کے لیے قصص القرآن، یا مکمل قصص القرآن کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، باقی 4 انبیاء کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت آپ یہ کہیے جی نوح علیہ السلام۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام، یہاں کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 8th A کے لوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مجھے ایک صفحے پر یا 2-3 صفحوں پر آپ جو ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اسائنمنٹ بھیجیں گے۔ 8th B والے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی معلومات انہیں بے شک نیٹ سے مل سکتی ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے 8C آ گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور چوتھی ہے 8D جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یوں یہ چاروں سیکشن جو ہے وہ مجھے ایک پمفلٹ جو ہے جو بھی ممکن ہو آپ میں سے کوئی ایک کوشش کریں، کوئی ایک نہیں بلکہ سبھی لوگ کوشش کریں۔ بڑی آسانی سے آپ گوگل کریں گے نبی کا نام، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ تو ان معلومات کو صرف یہ ہے کہ
اپنے پیدائش کا علاقہ، مشہور ان کے بارے میں جو باتیں ہیں 2-4 وہ، ان کی زندگی کے حالات اور ان کی زندگی میں جو کوئی بڑا کام ہوا ہو اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ تفصیل سے لکھیں گے۔ یہ 4 سے 5 صفحوں پر آپ کتابچہ تیار کر سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل اور ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے اس کی تصویری منظر کشی کیجیے۔ یہ جو ڈرائنگ کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے کہانی تو پڑھی ہے، تو ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ بہت بڑا تھا، 70 ہاتھ اونچا، 70 ہاتھ جو ہے جی 105 فٹ اونچا، 105 فٹ چوڑا، 105 فٹ گہرا لمبا۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی منظر بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیے۔ اور دوسرا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو محل تعمیر کروایا اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں خاکہ جو بھی اس کہانی سے نظر آتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر تصور بنتا ہے، اسے ڈرا کر کے مجھے اردو والے گروپ میں بھیجیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔